رسوله الكريم وعلى آبائه وأزواجه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑے. آج جمعہ شریف کا دن ہے، کوشش کریں مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، اور نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے بلحسین احمد نوری ضیاء کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل، سیدی سردار احمد بارضا کے واسطے، زینت صدق و صفا سے کر ہمیں آراستہ، مرشدی صادق محمد باصفا کے واسطے. نہایت ہی واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر اس خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. چلیں بات رہ نہ جائے، میں بھی عرض کر دوں، جب حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دورہ حدیث شریف کا سبق پڑھاتے تھے نا، تو جب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آتا تھا تو آپ نے اپنے طلباء کو حکم دیا تھا کہ جب رسول پاک کا نام آئے تو آپ سب نے مل کے اونچی آواز سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آنی چاہیے. تو میں گزارش کروں گا کہ ہم بزرگوں کا نام لینے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو جب بھی رسول کریم کا نام آئے تو آپ نے بھی مل کے آج سے شروع کر دیں. جب بھی آقا کریم کا نام کہیں بھی سنے تو آپ سب نے اونچی آواز میں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، یہ آج ایک بات آپ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، اپنی امت کے جلیل القدر اولیاء کرام کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر سب سے بڑا ہمارے حضرت قبلہ یہ فرماتے تھے کہ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، ہمارا بیر کسی کے ساتھ نہیں، ہمارا پیار اللہ کے سارے پیاروں کے ساتھ. ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں.
رجب المرجب ہمارے اسلامی سال کا 7واں مہینہ، اس ماہ مبارک کو بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ سب سے بڑا عروج تو یہ کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور زیادہ عروج عطا فرمایا، اور زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اس ماہ مقدس کے اندر جلیل القدر صحابی کاتب وحی امت مسلمہ کے مامو جان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال، بعض روایات کے مطابق حضرت مولا کائنات مشکل کشا حاجت روا باذن اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم ولادت اسی ماہ مقدس کے اندر، اور بالخصوص جن کا آج ذکر خیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ ہم سال کے بعد مشہور ہے ہمارے علاقے کے اندر کنڈوں کا ختم دلایا جائے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، دلانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن میرے بھائی ایک بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے، ایک مرید ان کے پاس آیا کہ کہنے لگا حضرت جی مجھے اپنی قمیض عطا فرمائے، اپنی قمیض عطا فرمائے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کیا کرو گے اس کا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی میں اس سے برکت حاصل کروں گا۔ تو حضرت نے فرمایا میں اگر تمہیں اپنی چمڑی بھی اتار کے دے دوں نا تمہیں برکت نہیں ملے گی جب تک تم میرے طریقے کے اوپر عمل نہیں کرے گا۔ تو کنڈوں کا ختم دلانا چاہیے، لیکن جو ان بزرگوں کی تعلیمات ہے اس کے اوپر کس نے عمل کرنا ہے؟ کنڈوں کا ختم دلائیں، ضرور دلائیں، لیکن پڑھے تو صحیح نا حضرت امام جعفر صادق کی حیات کیا تھی، ذرا پڑھیں تو صحیح حضرت امام جعفر صادق کے شب و روز کس طرح گزرتے تھے، کس طریقے کے ساتھ وہ عبادت کرتے تھے، کس طریقے کے ساتھ ساری رات سجدے کے اندر ان کی رات گزر جاتی تھی۔ یہ باتوں کی طرف کون توجہ کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو بہرحال حضرت سیدنا امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے مقدس نفوس حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، اور یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کا بڑا خاص لگاؤ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی صحابہ کا اہل بیت کا آپس کے اندر بڑا اختلاف تھا، کوئی اختلاف والا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے، اس لیے کہ جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے والد تھے ان کا تعلق بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ملتا تھا، اور جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی والدہ تھی ان کا تعلق بھی سیدنا ابو بکر صدیق سے ملتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق کی اماں جان بھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی لگتی تھی، اور حضرت امام جعفر صادق کی جو والدہ کا دوسرا سلسلہ تھا والد کی طرف سے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق سے ملتا تھا۔ تو فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ تو جن کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے نا پھر ان کے ساتھ محبت کی دلیلیں نہیں دی جاتی، جن کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے، ان کے ساتھ اس طرح محبت کا طریقہ قائم کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی ایسے باتیں کریں تو اسے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب بھی میں سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے آپ کو 3 کاموں میں سے ایک کام تو ضرور کرتے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں یہاں تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہوتے تھے، یہاں آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے، یہاں آپ درود پاک پڑھتے ہوتے تھے، یہاں پھر آپ روزے دار ہوتے تھے۔ تو اگر کنڈوں کا ختم دلانا تو ساتھ یہ باتیں بھی یاد رکھنا پڑیں گی۔ اور یہ وہ مشائخ ہیں بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ سے جو احباب متعلق ہیں وہ جانتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ کاظم حضرت امام موسیٰ کاظم کی طرف نسبت ہے۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی ہو، کیا
حضرت کا شعر تھا گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے. وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی چیز کی طلب ہوتی تھی اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما. ابھی آپ اپنے منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ پہلے ہی وہ چیز آپ کے سامنے پیش فرما دیتا تھا. اللہ آپ کو عطا فرما دیتا تھا وہ چیز. ایک مرتبہ آپ حج پہ تشریف لے کے گئے تو ایک بزرگ تھے, وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک بزرگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرا انگور کھانے کو دل کر لے, میرا انگور کھانے کو دل کر لے. تو فرماتے ہیں کہ اتنی پیاری دعا کر رہے تھے. فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت نے اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کہاں سے وہ انگور کے پھل آ گئے. پتہ نہیں وہ ٹوکرا بھر کے آ گیا انگوروں کا حضرت کے سامنے, اور 2 چادریں آپ کے سامنے. اللہ جانے وہ جنت سے آئی تھیں یا کدھر سے آئی تھیں, کیونکہ یہ تو گھرانہ ہی وہ ہے کہ جب سیدنا اللہ اکبر حضرت سیدنا امام حسن حسین کے جوڑوں کی باری آئی تو ان کے جوڑے بھی جنت سے آئے تھے. تو یہ ان کی آل کے مقدس پھول ہیں. اور یہ بھی بات قابل غور ہے, مشکلیں ہر دور کے اندر آتی تھیں, مشکلیں ہر دور کے اندر آتی تھی. علماء کرام کے اوپر بڑے بڑے سخت مرحلے آئے, ہمارے حضرت کے اوپر کتنے مرحلے آئے, لیکن ان کو ان کی روحانیت نے بچا لیا. ان کو ان کی روحانیت, سب سے بڑا تو اللہ کا فضل ہوتا ہے, رسول پاک کی رحمت ہوتی ہے, لیکن بزرگوں کی جو اپنی روحانیت ہوتی ہے نا, جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہوتی ہیں, جو ان کا مصلی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا, اس مصلی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلوں کو بھی حل فرما دیتا ہے. اب دیکھیں حضرت امام جعفر صادق وقت کا ایک بادشاہ تھا, اس کی بارگاہ میں جو ہے اس نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں. حالانکہ حضرت کی عادت تھی کہ آپ بالکل, یہ بزرگوں کا شیو ہے, جتنے بھی آپ بزرگ دیکھ لیں وہ دنیا سے بیزار تھے, وہ کسی کے پاس جاتے ہی نہیں تھے. ان کے نہ غرض کسی سے نہ واسطہ, ہمیں کام ہے اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیرے فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. تو پریشان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, اس بادشاہ نے اپنے جو محل کے نوکر تھے, جو اس کے سپاہی تھے, بادشاہ نے کہا کہ جب حضرت امام جعفر صادق دربار کے اندر داخل ہوں تو میں تمہیں اشارہ کروں گا, تم نے فوراً معاذ اللہ حضرت امام جعفر صادق آپ کو نقصان پہنچانا ہے, آپ کو قتل کر دینا. حضرت تشریف لے کے آئے, جب دربار کے اندر پہنچے تو وہ جو بادشاہ کہتا تھا نا کہ انہیں قتل کر دینا, وہ حضرت کے قدموں میں آ گیا, حضرت کے قدموں کے اندر آ گیا. بڑی اس نے آپ کی عزت کی, بڑے آپ کے پاؤں پکڑے, پھر کہنے لگا حضرت کوئی آپ کا حکم ہو تو مجھے ارشاد فرمائے کہ میں آپ کی کوئی حکم کی تعمیل کر دوں. تو حضرت نے فرمایا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے اپنے دربار میں نہ بلانا, اس لیے کہ جو وقت میں نے تیرے دربار میں آ کے ضائع کرنا میں اس وقت کے اندر اللہ کی عبادت ہی کر لوں گا. جو وقت تیرے دربار میں آ کے میں نے ضائع کیا ہے اس وقت کے اندر میں اللہ کی عبادت کر سکتا تھا, لہٰذا آج کے بعد مجھے کبھی اپنے دربار میں نہ بلانا, میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. حضرت تشریف لے گئے تو سپاہیوں نے پوچھا لے بادشاہ تو کہنا سینج کر دینا, اونج کر دینا, تو آپ انہوں دے پیریں چ پی گیا سہ کی معاملہ بنیا. تو بادشاہ کہنے لگا میں کیا کروں, جب وہ آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانپ تھا, اتنا بڑا سانپ تھا, اس سانپ کا ایک لب میرے تخت کے نیچے تھا اور ایک اس کا جو دوسرا لب ہے وہ میرے محل کے اوپر تھا. گویا کہ وہ سانپ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا اگر تم کو نقصان پہنچان دا ارادہ کیتا نا تو میں 1 منٹ تیرے محل نو ختم کر دینا. اتنے پاور والے ہیں ہمارے صدق صادق کا تصدق صادق. میں برادرانہ طریقے سے گزارش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ شجرہ شریف تو پڑھا کریں نا, پتہ ہی نہیں ہمارے بزرگ کتنی شان والے ہیں. ابھی آگے ذکر ہوگا حضرت امام موسیٰ کاظم کا. تو بہرحال بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ وہ جو بزرگ تھے ان کا مصلی کے ساتھ تعلق تھا, ہمارا مصلی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو کونڈوں کا ختم ضرور دلائیں, ان کی یاد ضرور منائیں, لیکن جب تک ان کے طریقے کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر عقیدت کا صحیح مزہ نہیں آئے گا.
ان المحب لمن یحب یطیع، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اس کا کہنا بھی مانتا ہے، اس کا کہنا ماننا پڑتا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ نافرمان ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم نے نافرمانی والی صف کے اندر نہیں آنا، ہم نے فرما برداروں کی صف کے اندر آنا ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ فرماتے تھے کہ مسلمانی فرما برداری کا نام ہے، من مانی کا نام نہیں ہے۔ من مانی نہیں کرنی۔ جب بندہ مسلمان ہو گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے، رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا جینا، تمہارا مرنا سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو پھر اپنی مرضیاں ختم، اللہ تعالیٰ کی مرضی شروع۔ زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہوں بسر، ایسا جینا چاہیے اور ایسا مرنا چاہیے۔ جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر اپنی مرضیاں ختم۔ یہ دیکھیں نا، جو ہے مارچ کے اندر ان بے حیا عورتوں کو بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ جی ہم نے عورت مارچ کرنا ہے، میں ایسے تو میں ایسے، معاذ اللہ، تو بڑے فحش قسم کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ نے بنائے انسان کو اپنے لیے، تو کس نظریے کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہو کہ جناب میرا جسم ہے، میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم جو آ گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب جینا بھی اللہ کے لیے، جب مرنا بھی اللہ کے لیے، تو پھر اپنی مرضیاں ساریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو سر تسلیم خم کر دے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نوازتا ہے۔ جو کہہ دے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو پھر اپنی مرضیاں ختم کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، پھر اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے نعمتیں عطا فرماتا ہے جو بندے نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آگے چلیں، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، اور یہ بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے شہزادے ہیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے یہ 7ویں امام بھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، حضرت جن کا آگے شعر عرض کیا ہے، گفتائے اللہ بود، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اولیاء را ہست قدرت از الہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھیں نا، اب مثال کے طور پر کوئی تیر چلاتا ہے تو کبھی چلایا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے نے زبان سے بات کر دی وہ واپس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی یہ شان ہے، اگر کسی بندے نے کمان سے تیر چلا بھی دیا تو اس تیر کو واپس لانا بھی جانتے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اتنی عبادت کرتا ہے، میری اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے وہ نہیں، اس کی زبان سے میں بولتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا وہ کوئی کام کرے تو پھر وہ نہیں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر اس کا کرنا اس کا نہیں، اس کا کرنا میرا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا، حضرت جی، حضرت ابراہیم، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا قرآن پاک کا بیان، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وہ بندے نے آ کے عرض کی، ابراہیم مجھے دکھائیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ کس طریقے کے ساتھ تو بندوں کو زندہ فرمائے گا؟ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ابراہیم آپ کو اس بات پہ یقین نہیں؟ تو ابراہیم نے عرض کی، قَالَ بَلَا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو پھر فرمایا گیا، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا، فرمایا کہ جانور لو، ان کو ذبح کرو، ان کے جسم، ان کے جو گوشت کے ٹکڑے ہوں گے وہ مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، پھر تم ان کو آواز لگانا تو پھر وہ تمہارے سامنے دوڑتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ یہ بات اس بندے نے حضرت امام جعفر صادق سے عرض کی، حضور یہ کس طرح معاملہ ہوا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا، تجھے دیکھنے کا شوق ہے کس طرح ہوا تھا؟ تو فرماتے ہیں یہ کام تو ابراہیم علیہ السلام کے غلام بھی کر لیتے ہیں، یہ کام تو رسول کریم کے غلام بھی کر لیتے ہیں۔
تو حضرت نے فرمایا جاؤ لے کے آؤ تم بھی 4 طرح کے جانور. 4 طرح کے جانور لائے گئے, ان کو ذبح کیا گیا, ان کا گوشت ملایا گیا, پہاڑوں پہ رکھ دیا گیا. تو پھر حضرت امام جعفر صادق نے آواز دی تو اسی طریقے کے ساتھ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اسی طریقے کے ساتھ وہ پرندے اٹھے, حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اولیاء را ہست قدرت از الہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرما دیتے ہیں, وہ جو فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بالکل اپنے والد محترم کی طرح عبادت گزار, قائم اللیل جو ہے, راتوں کو جا کے عبادت کرنے والے, دن کو روزہ رکھنے والے, اور یہ وہ شخصیت تھے کہ راتوں رات ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرما دیتے تھے. سویرے ضرورت مندوں نو پتہ ہی نہیں سی ہوندا ساری ضرورت پورا کیڑا کر کے گیا. ہمیں تو یہ شوق ہوتا ہے نا کہ ہمارے کوئی جناب کو یہ کہ جناب سانو کہ بڑی ایسی سخاوت کیتی ہے, بڑی ایسی سلائی مشینہ ونڈیاں نے, بڑی ایسی جناب سخاوت کرنی ہے. ہمیں تو یہ شوق ہوتا ہے نا کہ ہماری بلے بلے ہو جائے, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے, ہمارا نام بھی نہیں آنا چاہیے. وہ اس طریقے کے ساتھ سخاوت کرتے ہیں, وہ اس طریقے کے ساتھ اپنے دن بسر کرتے ہیں. تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت جس طرح امام جعفر صادق نے اس کے سامنے وہ معاملہ کیا, تو حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کے متعلق بھی آتا ہے. ایک مرتبہ نا آپ کسی بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے, کسی بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے, تو تذکرہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. تذکرہ ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ کیا کیا کرتا تھا. تو حضرت اس کے متعلق باتیں اس کو سنا رہے تھے, تذکرہ کرتے کرتے. اچھا, اس بادشاہ کے پاس نا ایک شیر کی تصویر تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں, آج کل تو علماء نے مسئلے بیان کرنے ہی چھوڑ دیا, تصویر کسی جاندار کی حرام ہے, چاہے وہ کسی لیڈر کی ہو, چاہے وہ کسی پیر صاحب کی ہو, تصویر حرام ہے. بہرحال جو بچتے ہیں انہیں بچانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تصویر حرام ہے. اور جو کھنچواتے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بھائی حضرت قبلہ علی صاحب صحیح فرماتے تھے, تصویر حرام ہے. لیکن وہ بہرحال ان کا کیا ان کے ساتھ, لیکن جو بچتے ہیں خدا را ان کو بچایا جائے, ان کو بچانا چاہیے. تو بہرحال وہ شیر کا عکس تھا. تو حضرت امام موسیٰ کاظم اس بادشاہ کو فرمانے لگے کہ اگر میں چاہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیکھا نا بھی اولیاء را ہست قدرت, اللہ تعالیٰ بندوں کو طاقت عطا فرماتا ہے. تو حضرت موسیٰ کاظم نے فرمایا اس بادشاہ کو, اگر میں چاہوں تو یہ جو شیر کی تصویر ہے اس کے اندر سے اصلی شیر باہر نکل آئے. اچھا, بھی حضرت یہ بات اس کے ساتھ کر رہے تھے, بھی باتیں کر رہے ہیں, تو دیکھنے والے ڈر کے پیچھے ہو گئے. واقعتاً اس تصویر کے اندر سے شیر باہر آ گیا. تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے اس شیر کے کان کو پکڑ کے فرمایا, میں ابھی صرف باتیں کر رہا تھا, تجھے حکم نہیں دیا باہر آنے کا, تو اندر ہی جا. تو بھائی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اولیاء را ہست قدرت از الہ, وہ جو بات کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی راتیں گزاری, مسلح کے ساتھ رشتہ, بات وہیں پہ آ کے. میں اکثر طالب علم ہوں, مجھے حکم تھا آج سبق سنانے کا, بات میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی جتنے بھی آپ بزرگوں کی سیرتیں پڑھ لیں, اس وقت تک ان کی سیرت مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ کو ان کا مسلح کے ساتھ تعلق نہیں ملے گا. جب تک آپ ان کی سیرت کے اندر یہ نہیں پڑھ لیں گے کہ وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے, ان کے روزے رکھنے کا کیا معاملہ تھا, وہ کس طریقے کے ساتھ نماز کے اندر گریہ وزاری کرتے تھے, کس طریقے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے, جب تک ان کی سیرت کے اندر یہ باتیں نہیں ملیں گی ان کی سیرت مکمل ہی نہیں ہو سکتی. تو خدا را بات یہ ہے کہ ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے. دیکھیں نا, ساری زندگی ان کی سیرتیں سنتے رہے, رسول پاک کی باتیں سنتے رہے, لیکن پھر بھی اگر بندہ بے نمازی رہے تو پھر محبت کا مزہ نہیں آیا. ان المحب لمن یحب یطیع, بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اس کا کہنا بھی مانتا ہے. تو لہٰذا, اور یہی حضرت موسیٰ کاظم تھے. ایک حضرت شفیق بلخی تھے, حضرت شفیق بلخی تھے. وہ فرماتے ہیں میں حج پہ گیا
تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، وہ کنویں کے اندر سے اپنے جو ہے پیالے سے کنویں کے اندر سے پانی بھر لے. وہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا معاملہ بنا، اس جوان کے ہاتھ سے پیالہ کنویں کے اندر چلا گیا. تو اس جوان نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا. وہ فرماتے ہیں اس بندے نے آسمان کی طرف دیکھا تو جو کنویں کا پانی تھا وہ بالکل اوپر آ گیا. وہ جو کنویں کا پانی تھا بالکل اوپر آ گیا. اس اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے نے اس کنویں کے اندر سے وہ پیالہ پکڑا، اس کے اندر سے پانی پیا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا یار بندے کا تعاقب کرنا، یہ بندہ اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اس کا پتہ تو کرنا چاہیے کون شخصیت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا تو آگے جا کے دیکھا کہ وہ زمزم چشمے کے قریب تشریف فرما تھے. تہجد کے وقت کیا ہے، تہجد پڑھی، پھر اوراد و وظائف کے اندر مشغول ہو گئے، فجر تک وظیفے ہی کرتے رہے. ہمیں تو تہجد کا بھی نہیں پتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تہجد کی دولت کون سی ہے. تہجد کی دولت کا پتہ ہی کون نہیں، فرضوں کا نہیں پتا تو تہجد کا کیسے پتا ہوگا. تو بہرحال وہ تہجد کے بعد بیٹھے فجر تک اوراد و وظائف کرتے رہے. فجر کے بعد پھر تو جب باہر نکلے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہنے لگے یہ حضرت امام باقر کے پوتے ہیں، یہ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم کہلاتے ہیں. یہ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان بھی بڑی ہوتی ہے، انہوں نے محنت بھی بڑی کی ہوتی ہے. اب آگے چلیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگ. اور یہ وہ بزرگ ہے کہ جن کو رسول کریم نے بڑا ہی نوازا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام تھا، خواب کے اندر اس کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. دعا کریں نا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. کئی آند روز ہوندے نے دیدار آپ دیتے، کئی سیک دینے سونے دے دیدار واسطے. لیکن مسئلہ یہ ہے دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اب یہ آنکھیں موبائل کے ساتھ لگ جائیں، ڈش کیبل کے ساتھ لگ جائے تو پھر قصور ہمارا اپنا. سونے تے آج بھی کرم فرما دے نے، کوئی ان کے ساتھ پیار کرے تو صحیح، وہ تو آج بھی نوازتے ہیں. تو بہرحال ان کو خواب کے اندر رسول کریم کا دیدار ہوا تو وہ کتنا خوش قسمت تھا بندہ. اس بندے نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فتویٰ لیا، مسئلہ پوچھا. دیکھیں نا، کوئی بندہ ہوتا ہے، کوئی مفتی صاحب سے جا کے فتویٰ لیتا ہے، کوئی کسی پیر صاحب سے جا کے فتویٰ لیتا ہے، وہ بندہ رسول کریم سے فتویٰ لے رہے. اللہ وہ بندہ رسول کریم سے فتویٰ لے رہے. تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جنید یہاں پہ موجود ہے، جا کے اس سے فتویٰ لے لو. جنید موجود ہے. تو بندے نے کہا حضور آپ کے ہوتے میں جنید بغدادی کے پاس جا کے فتویٰ لوں؟ تو دیکھے رسول کریم نے کیسا نوازا. رسول کریم نے ارشاد فرمایا جس طرح پرانی امتوں کے انبیاء کرام کو اپنی امت کے اوپر فخر ہوتا تھا، اسی طریقے کے ساتھ مجھے جنید بغدادی کے اوپر فخر ہے، لہذا جا کے تم اس کے فتویٰ لو. باتیں پھر وہی آ جاتی ہیں کہ ان کا جو طریقہ تھا. حضرت جنید بغدادی 7 سال کی عمر تھی، مکہ شریف مدینہ پاک زیارت کے لیے گئے تو علماء کرام بیٹھے تھے. بحث یہ چل رہی تھی کہ شکر کی تعریف کیا ہے. شکر کی تعریف کیا ہے؟ شکر اللہ تعالیٰ کا شکر کہتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے. شکر کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اپنی آراء پیش کی. آخر کے اندر حضرت جنید بغدادی ابھی چھوٹی 7 سال کی عمر ہے، تو حضرت سری سختی نے فرمایا کہ بیٹا آپ بھی کچھ بولو. تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے شکر کی تعریف یہ ہے کہ یہ بات آپ اگر غور سے سماعت فرمائیں کہ شکر کی تعریف یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی، اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وہ بندہ نافرمانی نہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو دولت عطا فرمائی ہے تو وہ دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
نہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑی عطا فرمائی ہے تو پھر وہ محفل میلاد کے لیے گاڑی کو صرف کرے, مسجد میں جانے کے لیے صرف کرے. اگرچہ باقی جو معاملات ہیں پیدل چلنے کا, ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو فرمایا شکر کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی, اس نعمت کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. تو آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ دولت عطا فرماتا ہے تو شادی بیاہ کے اوپر, کنجر خانے کے اوپر صرف کر دی جاتی ہے, نہیں کی جاتی. لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے جاتے ہیں. کس لیے؟ غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے, کنجر خانے کیے جاتے ہیں. اچھا جی, پہلے قرآن پاک کی تلاوت کروا لو جی, سورت رحمان لاؤ, سورت رحمان لا لو تو سورت رحمان مکی تے نال ہی کنجر خانہ شروع ہو گیا. راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی. اور وہ کیا کسی نے بات کی, عجب یہ تیری سیاست, عجب یہ تیرا نظام, یزید سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام. یزید سے بھی تعلق. علماء کرام سے پوچھے, جب 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی, جب 9 اور 10 کی درمیانی رات تھی تو حسینی قبیلے کے اندر لوگ کیا کر رہے تھے اور یزیدی گروہ کے اندر لوگ کیا کر رہے تھے؟ جو یزیدی گروہ تھا اس کے اندر کنجر خانے کیے جا رہے تھے, کنجریوں رنڈیوں کے ناچ کیے جا رہے تھے, ناچ گانے چل رہے تھے. اور حسین پاک کے قبیلے کے اندر کیا چل رہا تھا؟ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی تھی, رسول پاک کے اوپر درود و سلام پڑھا جا رہا تھا. تو پتہ چلا اپنی راتوں کو قرآن پڑھ کے گزارنا حسینیوں کا کام ہے, تو اپنی رات کو کنجر خانوں کے اندر گزارنا ہے تو اسی آپ ہی فیصلہ کر لیا جائے. عجب یہ تیری سیاست, عجب یہ تیرا نظام, یزید سے بھی مراسم اور حسین کو بھی سلام, عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کی جزا مانگے گا. حشر والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے یا شیطان کے پاس جاؤ گے؟ ایسی جناب بڑا تانوں خوش کرنے واسطے بڑا کنجر خانہ کر دے سا, ہوں ساڑا کچھ کرو, یا اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے؟ تو جس کے پاس اس وقت جانا ہے آج ہی اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے. اگر اس وقت تعلق مضبوط نہ کیا, آج لے ان کی پناہ. آج رسول پاک کے ساتھ آج وقت ہے, آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ, اور جنہوں نے پیار کر کے دکھایا آج نام بھی تو انہی کے روشن ہے نا. آج حضرت جنید بغدادی کو وصال کی کتنا عرصہ گزر گیا, لیکن آج بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے. جب جو ہے حلقہ قادریہ رضویہ کے اندر داخل حضرات جو پڑھتے ہیں جب شجرہ قادریہ, تو ان کا ذکر نہیں کیا جاتا جب دعائیں پڑھی جائے. اور یہ تو وہ شخصیت ہیں, پھر حضرت امام جعفر صادق, حضرت امام موسیٰ کاظم کا گھرانہ, اس وقت تک بندے کی نماز ہی پوری نہیں ہو رہا تھی جب تک بندہ رسول کریم کے گھر والوں کے اوپر سلام نہیں بھیج لیتا. مجھے ایک بات اور یاد آ گئی, لیکن اب وہ وقت نہیں, اللہ نے چاہا تو پھر کبھی عرض کروں گا. بہرحال حضرت جنید بغدادی وہ شخصیت ہیں کہ 20 سال آپ نے کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں کی اپنی. مجھے ایک اور سائن نیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت قبلہ بابا جی فقیر محمد چوراہی, آکے جو بڑے بھائی تھے حضرت دین محمد چوراہی, انہوں نے اپنی زندگی کی 150 سالہ عمر کے اندر 123 سال کبھی ان کی جو ہے جو تکبیر اولیٰ انہوں نے کبھی قضا نہیں کی تھی اپنی. 128 سال ان کی زندگی کا معمول تھا, تکبیر اولیٰ انہوں نے کبھی قضا نہیں کی. تو آج حسین پاک کا نام بھی لیا جائے, بزرگوں کا نام بھی لیا جائے, تو جب تک نماز نہیں نہ پڑھنی تو پھر ان کی عقیدت کا صحیح مزہ کوئی نہیں آیا. حضرت جنید بغدادی وہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر اگر مجھے دنیا کا خیال آ جائے نا تو میں نماز کو توڑ کر دوبارہ پڑھتا ہوں. نماز کے اندر اگر دنیا کا خیال آ جائے تو میں نماز کو توڑ کر دوبارہ پڑھتا ہوں. تو اسی طرح سارے حساب کتاب ہی نماز کرنے ہوندے نے آگے. ہم نے تو سارے حساب کتاب ہی, امام صاحب نے رکعت لمبی کر دی تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کس کے پیسے دینے تھے بھائی, کس سے پیسے لینے تھے. تو وہ کیا لوگ تھے جو اپنی نمازوں کو دوبارہ لوٹاتے تھے اگر دنیا کا خیال نماز کے اندر آ جاتا تھا.
تو بزرگوں کے ساتھ نسبت ہے. حضرت جنید بغدادی تجارت بھی کرتے تھے، لیکن آپ کا معمول تھا اپنی دکان پہ جا کے اپنی دکان کے آگے پردہ لگا کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر 400 رکعت نفل ادا فرماتے تھے حضرت جنید بغدادی. روزانہ کی بنیاد پہ اوپر آپ کا یہ معمول تھا کہ 400 نفل آپ نے روزانہ ادا کرنے ہیں. مجھے بات ہو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کا یوم وصال بھی اسی مہینے کے اندر، بعض روایات کے اندر آتا ہے 40 سال اور بعض کے اندر آتا ہے 70 سال خواجہ معین الدین چشتی نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 70 سال ایک عرصہ ہوتا ہے بھائی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ 40 سال کا اتنا لمبا پیریڈ ہوتا ہے کہ بندہ پیدا بھی ہو جائے، پھر باپ بھی بن جاتا ہے، پھر دادا بھی بن جاتا ہے، پوتریاں دوتریاں والا بندہ ہو جاتا ہے. اس لمبے پیریڈ اور پھر وہ جو 70 سال ہیں اس کے درمیان کوئی عرصہ ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک. یہ بزرگوں کی باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ بس بزرگاں دا نام لو، لنگر کھاؤ تے ڈکار لو تے. وہ بزرگوں کی تعلیمات پہ کس نے عمل کرنے؟ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ ہم ان باتوں کی طرف نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ تو خدا را ان باتوں کی طرف لوٹے. جو بزرگ ہمیں سبق دے کے گئے ہیں اسی کے اوپر رہیں گے تو اسی کے اوپر ہمیں فلاح ملے گی، اسی کے اندر ہمارے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اور حضرت سیدنا جنید بغدادی جس طریقے کے ساتھ آپ نے دنیا کو ترک فرمایا، حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا حضور یہ نذرانہ قبول فرمائیں. تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے کہ اب تمہیں مال کی ضرورت تو نہیں؟ اور اس نے نذرانہ پیش کیا کہ تو حضرت سے دعا بھی کروائی. حضرت نے فرمایا اب تجھے اور مال کی ضرورت تو نہیں؟ تو وہ کہنے لگا حضور مال کی تو بندے کو ضرورت ہر وقت ہی رہتی ہے. تو فرمانے لگے یہ اپنا نذرانہ پکڑ یہاں سے چلا جا، میرے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں. تیرے پاس دولت ہے بھی پھر اور دولت مانگتے ہو؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑا سونا گزارا چل دا پہ، دال روٹی چل دی پئی ہے، لیکن تیرے پاس ابھی دولت ہے پھر اور کی خواہش کرتے ہو؟ جنہ اللہ نے دے چھڑیا جو شکر کرو، اس کے اوپر شکر کرو. تو پھر جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لائن شکرتم لازیدنکم، فرمایا تو میرا شکر کر میں تجھے اور زیادہ عطا کروں گا. تو جنی دولت لب گئی وہ اکتفا کرو گے، ودن دی لوڑ کوئی نہیں ہے. سامنا ہی بڑا پہلے بندے نو جے کول دولت نہیں ہوندی وہ بیچارہ سوچدا دولت آنی کتھوں تے آ جائے تے پھر بندہ سوچدا نو سامنا کتھے. تو بندہ جو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سکون کے اندر رہتا ہے. تو جے کول پھر کچھ آئی آندا ہے وہ پھر جناب دس دے کہ میں بڑا کچھ ہوں. بہرحال بزرگوں کے ساتھ پیار کریں. آخری حضرت ابو الحسین احمد نوری ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ بہت عظیم شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ کے کامل ولی تھے. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے مرید حجت الاسلام ہیں، جن کے مرید حضور مفتی اعظم عالم اسلام ہے. اس شخصیت کا اپنا میں صرف آخری بات ان کا ایک قول میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے. وہ فرماتے تھے کہ جو بندہ بد مذہبوں کے پاس بیٹھتا ہے نا، جو بندہ بد مذہبوں کے پاس بیٹھتا ہے نا اس کا اپنا اعتقاد سست ہو جاتا ہے. جو بندہ بد مذہبوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا اپنا اعتقاد سست. لوگ کہتے ہیں نا جی میں تے اپنی وہ گول بہنا میں دیاں گلاں تے نہیں ماندا، میں دیاں گلاں تے نہیں سندا، میں تے اپنے دھیان بیٹھا رہندا. تو فرماتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھے گا بھی تو اس کا اعتقاد بزرگوں کی طرف سے سست ہو جائے گا. تو وہ جو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بات فرمائی، اللہ فرمایا کہ جو بد مذہبوں کے پاس بیٹھتا ہے خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہونا. تو خدا را ان سے بچیں. آخری بات حضور سیدی محدث اعظم پاکستان آپ کا آج عرس پاک منایا جا رہا ہے فیصل آباد کے اندر. ہمارے حضرت قبلہ فرماتے تھے کہ عالم ہونا، فاضل ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا اپنی اپنی جگہ کے اوپر بڑا ہی کمال ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے ان سب کا یہ کمال تھا کہ وہ عاشق رسول تھے. دیکھیں نا، عالم تو وہ بھی تھے کہ جنہوں نے یہ بات کی کہ نبی مر کے معاذ اللہ مٹی کے اندر مل گئے ہیں. وہ علم نہیں جانتے تھے، یقیناً جانتے تھے. عالم تو وہ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کا اور شیطان کا علم برابر ہے.
معاذ اللہ استغفر۔ عالم تو وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ نماز کے اندر زنا کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اگر نبی کا خیال آئے تو ٹوٹ جائے گی۔ عالم تو وہ بھی تھے لیکن وہ عاشق رسول نہیں تھے۔ ہمارے علماء اہل سنت کے اوپر اللہ نے یہ فضل فرمایا، وہ عالم دین بعد میں تھے، عاشق رسول پہلے تھے۔ عشق رسول کی گرتی انہوں نے اپنی ماں کی گود سے ہی حاصل کی تھی۔ وہ تو مائیں ایسی تھی عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت پر ہو ختم زندگانی، پتر جیوندا رہے تو جدو تیرا آخری وقت ہے تو رسول کریم دی ناتا پڑھ دیا دنیا تو جائیں۔ وہ تو مائیں اپنے بچوں کو لوری اس طریقے کے ساتھ دیتی تھیں۔ انہوں نے یہ جو باتیں کرسی ہوئی جی رسول پاک دے محباں تے جو رسول پاک کا محب ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ معاذ اللہ مٹی کے اندر مل گئے، اور تم نے رسول کریم کے ساتھ پیار کیا ہی نہیں۔ اگر تم نے رسول کریم کے ساتھ پیار کیا ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتا کہ معاذ اللہ مر کے مٹی کے اندر مل گئے، یہ باتیں نہ کرتا اگر تم نے رسول کریم کے ساتھ پیار کیا ہوتا کہ نبی کا اور شیطان کا علم برابر ہے، اگر تم نے رسول کریم کے ذات کے ساتھ پیار کیا ہوتا تو پھر یہ باتیں نہ کرتا کہ معاذ اللہ مٹی کے اندر مل گئے، اگر تم نے رسول کریم کے ساتھ پیار کیا ہوتا تو بریلی کے تاجدار کی زبان بولتے تو زندہ ہے واللہ۔ تو نے پیار ہی نہیں کیا رسول کریم کے ساتھ۔ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آیا، اصل منافق جانی ہے اسنوں اور جھوٹے پیار جتاندہ، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا موڑ موڑ پیا فرماندہ، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندہ۔ تو رسول کریم کی ذات ہی بے عیب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حضرت احسان کہتے ہیں حضور ایسے لگتا ہے کہ آپ نے رب سے آپ کو پوچھ پوچھ کے پیدا فرمایا ہے، آپ کو پوچھ پوچھ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ صفات عطا فرمائی۔ حضور آپ کے اندر کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو آپ کی مثل ہو، تو معاذ اللہ اس طرح کی خدا، آپ اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، گلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں جس طریقے کے ساتھ حضور سیدی محدث اعظم نے ہمیں عقیدے کے اوپر غیرت کا درس عطا فرمایا ہے، اگر اسی کے اوپر رہیں گے تو اسی کے اندر کامیاب رہیں گے۔ ایک بندہ آیا آپ کے پاس آ کے السلام نے دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے تم غیر مذہب ہو، بد مذہب ہو، تو وہ کہنے لگا حضور مجھے معاف فرما دے، میں بس یہی دیکھنے آیا تھا کہ آپ مجھے پہچان دیں کہ نہیں پہچانتے۔ حضرت کا آخری وقت آیا، حضرت چک سادہ شریف کے شہزادوں کو فرمایا گواہ رہی گا شاہ صاحب، ایک تو میں غوث پاک کا غلام ہوں، دوسری بات یہ کہ میرا یہ ہاتھ کبھی کسی گستاخ رسول گستاخ صحابہ کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ تو بزرگوں کا نام لیتے ہیں، اس طریقے کے اوپر عمل بھی کریں، اس طریقے کے جس طریقے کے ساتھ انہوں نے باتیں بتائیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ یہ بڑے بڑے لوگ رسول کریم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپناتے تھے، بڑے بڑے لوگ رسول کریم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی اپناتے تھے۔ حضرت محدث اعظم کا یہ معمول تھا، جب آپ مسجد کے اندر، ہماری یہ 5 مسجدیں ہوں تو وہ ایک مسجد بنتی ہے سنی رضوی مسجد، کبھی آپ حاضر ہوں وہاں پہ فیصل آباد جنگ بازار کے اندر، تو حضرت محدث اعظم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نے صف کے اندر قدم رکھنا پہلے دایاں پھر بایاں، پہلے دایاں پھر بایاں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ ایک بزرگ تھے وہ فرماتے کہ میں ایک دفعہ تہجد کی نماز پڑھنے مسجد کے اندر گیا تو مسجد کے اندر سے بڑی گریہ ازاری کی آواز آ رہی تھی، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا یا اللہ آج غلطی سے میں اندھیرے کے اندر مسجد میں آیا تو غلطی سے مسجد کی پہلی صف کے اندر میں نے پہلے بایاں قدم رکھ لی ہے، اس وجہ سے مجھے معاف فرما دے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا یار بندہ دیکھنا یہ بندہ کون ہے، اور فرماتے ہیں جب بندہ اٹھ کے باہر آیا تو محدث اعظم پاکستان تھے۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی، اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، اسی وجہ سے لوگ ان کے جو ہے مرید ہوتے تھے، ان کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی نسبت کے ساتھ ان سے پیار کرتے ہیں اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اسی عقیدے کے اوپر رکھے، اسی عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے، اور جب قیامت والے دن اٹھیں بھی تو اسی عقیدے کے ساتھ کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سن لیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کے اوپر رکھے، اسی عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد،
میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علینا الا البلاغ.